اچھا حافظ صاحب، قربانی کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ صاحب نصاب کون ہے نا جن کے اوپر قربانی فرض ہے، مطلب اس کے لیے کتنا نصاب ہونا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا قرض لے کے یا ادھار لے کے قربانی کی جا سکتی ہے؟ ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے، اور قرآن مجید کے اندر یاد رکھیے قربانی واجب ہے۔ سورہ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، فصلی لربک وانحر، آپ پس رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ وانحر کیونکہ یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو قربانی واجب ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے قربانی واجب کس پر ہے؟ تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے 4 شرطیں فقہا نے لکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، یعنی کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان پر ہی قربانی واجب ہوتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب بالغ لڑکی جو ہے اس کی 9 سال سے لے کر 15 سال تک ہے، یعنی کہ 9 سال سے بچی جو ہے، لڑکی جو ہے وہ بالغ ہو سکتی ہے، اور لڑکا جو ہے 12 سے لے کر 15 تک ہے، یعنی کہ 15 تک جب لڑکی پہنچ جائے یا لڑکا پہنچ جائے پھر تو ہر صورتحال کے اندر وہ بالغ ہو گیا۔ تو نابالغ کے اندر نابالغ جو ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، بالغ پر قربانی واجب ہے۔ تیسری شرط یہ ہے ایک مسلمان ہو، بالغ ہو، تیسرا یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ مسافر کی آپ کو پتہ ہے کہ 92 کلومیٹر حد ہے، یعنی کہ جب اپنے شہر سے نکل جائے 92 کلومیٹر جو ہے اس سے آگے ہو جائے تو پھر وہ شرعی مسافر ہوگا۔ تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم پر قربانی واجب ہے۔ آخری شرط جو آتی ہے یہ مین، یعنی کہ اس پر آپ نے غور کرنا ہے، وہ ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اتنی مقدار میں چاندی اس کے پاس ہو یا سونا ہو یا پیسے ہو یا مال تجارت ہو، اگر اس کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یعنی کہ یہ 4 شرطیں جو ہیں، مسلمان ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو، یہ چاروں شرطیں جس میں پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یاد رکھیے، اب یہ کس طرح پتہ چل جائے گا؟ بعض دفعہ پتہ یہ نہیں چلتا کہ صاحب نصاب جو ہے ان کے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار یا تو چاندی ہو یا پیسے ہو یا مال تجارت ہو یا ضروریات زندگی سے ہٹ کر اس کے پاس ایسی چیزیں موجود ہوں کہ جن کا نصاب اتنا بن جائے تب بھی قربانی واجب ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ گھر کے اندر یعنی کہ دو منزلہ گھر ہے، اب ایک بندہ ایک منزل جو ہے اس کو استعمال کر رہا ہے، دوسری منزل کو استعمال نہیں کر رہا، تو اب وہ جو ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے تو اس کو بھی شمار کیا جائے گا۔ ضروریات زندگی میں سے چیزیں جو ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، کپڑے ہیں، یا پھر آپ نوکری کے لیے آپ بائک استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ضروریات زندگی میں سے ہے، گاڑی آپ نے رکھی ہے تو وہ بھی ضروریات زندگی میں سے ہے۔ اس سے ہٹ کر جو چیزیں ضروریات زندگی میں سے نہیں ہیں وہ ان کو شمار کیا جائے گا، اور اگر ان کی رقم اتنی بنتی ہے کہ جتنی یعنی کہ صاحب نصاب ہونے کے لیے شرط ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اور بھی یہ سوال ہے، وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ ہمارے ہاں ہر سال یہ ہوتا ہے کہ ایک سال گھر کا جو فرد ہے مین وہ کہتا ہے میں اپنی طرف سے قربانی دے دیتا ہوں، دوسری بار وہ کہتا ہے میں اپنی بیوی کی طرف سے دے دیتا ہوں، پھر آتا ہے کہتا ہے میں اپنے بیٹے کی طرف سے دے دیتا ہوں، پھر کہتا ہے میں اپنی بیٹی کی طرف سے دے۔ تو یاد رکھیے میں نے آپ کو شرائط بتا دی ہیں، اگر گھر کے اندر یعنی کہ گھر کے اندر افراد 4 ہی ہیں، مثال کے طور پر باپ، اس کے بعد بیوی، بیٹا اور بیٹی، 4 لوگ ہیں، اگر ان میں چاروں میں یہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو چاروں پر قربانی واجب ہے، اور اگر صرف یعنی کہ باپ کے اندر شرائط پائی جا رہی ہیں تو باپ پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ ایسا نہ ہو اس پر قربانی واجب ہے، یہ اپنی بیوی کی طرف سے دے رہا ہے، اپنا واجب یہ چھوڑ رہا ہے، تو بیوی کی طرف سے تو نفلی ہو جائے گی، اپنا اس کا واجب چھوٹ جائے گا، تو یہ تو گناہگار ہوگا۔
تو لہذا چاہیے یہ کہ ہر سال جب قربانی آتی ہے گھر کے اندر دیکھا جائے کہ شرائط کس کے اندر پائی جا رہی ہے. اگر باپ کے اندر پائی جا رہی ہے تو باپ پر قربانی واجب ہے, ماں پر یہ شرائط پائی جا رہی ہے تو ماں پر قربانی واجب ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو گھر کے اندر رہتے ہیں جن میں یہ شرائط پائی جائیں گی قربانی اس پر واجب ہوگی. اب رہا سوال جو جازیب صاحب نے یہ کہا کہ آیا کیا قرض اٹھا کر بھی قربانی دینی چاہیے؟ جی بالکل. اگر آدمی صاحب نصاب ہے, اس کے اندر ساری شرائط پائی جا رہی ہیں, لیکن نقدی اس کے پاس رقم نہیں ہے, تو فقہا فرماتے ہیں قرضہ اٹھا کر قربانی دے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈنڈی مار جائے کہ بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. یہاں تک کہ فقہا نے فرمایا گھر کی کوئی چیز بھی بیچ کر قربانی دے, کیونکہ قربانی واجب ہے. اور یہ بالکل نہیں ہو سکتا. بعض کچھ آج کل لبرل کہتے ہیں جی دیکھیں اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے, جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے, اس طرح تو جانور ختم ہو جائیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ اس سوال کا میں مدلل جواب دوں گا اور بڑی تحقیق کے ساتھ میں جواب دوں گا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی بلکہ اس کی اور کثرت ہوتی ہے. ایک مثال دے دوں, آپ نے دیکھا ہوگا جو بکری ہے جو بھی حلال جانور ہے ہر روز منڈی کے اندر کتنے یعنی کسائی حضرات ہیں لے کر جاتے ہیں ذبح کرتے ہیں, اس کے باوجود پھر بھی منڈی میں جا کر دیکھیں جانوروں کی جناب وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں. اور دوسرے حرام جانورات دیکھ لیں, آپ کسی جگہ پر دیکھیں کوئی منڈی ایسی جگہ لگی ہے جہاں پر حرام جانور اتنے زیادہ آپ کو نظر آئے, حالانکہ ان کی پیداوار بھی کثرت سے ہوتی ہے. ایک مثال کتیا دیکھ لیں وہ کتنے بچے جنتی ہے, اور دوسرے جو حلال جانور ہیں اب گائے ہیں وہ ایک ہی بچڑا دیتی ہے, اور بکری ہے وہ 2 سے 3 جو ہے بچے دیتی ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ منڈی کے اندر دیکھیں کثرت کے اندر وہ پائے جاتے ہیں. کیوں کہ جو اللہ کی راہ میں چیز دی جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے. اور سب سے بڑی مثال آپ کربلا کے اندر دیکھ لیں, امام علی مقام امام حسین نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا, لیکن آج دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا فرد موجود نہ ہو. تو اس حوالے سے آگے پھر اور بھی شرائط ہیں جو شرکاء اس کے اندر شامل ہوتے ہیں.